अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ तफसीर आया नंबर 9। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह कहफ आयत नंबर 9 से हम लोग आज देखेंगे। पहले हम तिलावत देख लेते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद हम आगाज करेंगे। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ آیت 9 اور 10 ترجمہ دیکھیے۔ کیا خیال کیا ہے آپ نے کہ بلا شبہ غار اور رقیم والے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی۔ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف تو انہوں نے کہا ہمارے رب تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اب یہاں پر وہی خاص اسٹوری شروع ہو رہی ہے، یا وہ 3 سوالات کے جوابات میں سے پہلے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو کفار مکہ نے یہود کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ یہ وہ تاریخی سوال جس کے بارے میں اہل عرب کو کچھ علم نہیں تھا، یعنی عرب کے جو لوگ تھے وہ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں، اور اہل کتاب ان کو یہ واقعی کی کچھ شدبت تھی یا کچھ معلومات تھی، لیکن ان کے پاس بھی ایگزیکٹ نالج نہیں تھی، لیکن انہوں نے خود کہا کہ جاؤ اور جا کر تم یہ پوچھو۔ اور وہ 3 سوال کیا تھے کہ وہ نوجوان کون تھے، یعنی اصحاب کہف کا معاملہ کیا تھا، دوسرا تھا ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے، اور تیسرا تھا کہ روح کے بارے میں کہ روح کیا ہوتی ہے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ بھی انہوں نے پوچھا تھا، تو وہ بھی خیر بہرحال اس میں آ گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور اصل حقیقت قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ سب سے بیسٹ اگر کوئی تاریخ ابھی ہو سکتی ہے پہلے کی قوموں کی تو وہ صرف اور صرف ہم کو قرآن میں ملے گی، یعنی سچے واقعات ہم کو قرآن میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سورسز ہے وہ سب کے سب غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے۔ اب تھوڑا ہم الحمدللہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں سارے واقعات جو بھی ہیں سچے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا کرسچینٹی میں جو ان کے تعلق سے خیالات پائے جاتے ہیں، یعنی کرسچنز کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے کیا ویوز ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، کیونکہ یہ کرسچنز ہی نے کہا تھا یا یہ یہود ہی نے کہا تھا، اہل کتاب ہی نے کہا تھا کہ تم یہ سوال پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان کے ہاں اس کہانی کے تعلق سے، اس قصے کے تعلق سے کیا کنسپٹ پایا جاتا تھا، یا ان کو یہ قصہ کس تناظر میں ان کے سامنے لایا گیا تھا، تو وہ ہم تھوڑا سا کرسچینٹی کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پھر اس سے ہم کو قرآن کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ان لوگوں کے یہاں کتنا واقعات کو جھوٹ بنا دیا گیا یا غلط سلط پیش کیا گیا، اپنے دل سے اس میں منمانی باتیں ملا دی گئیں اور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، جبکہ قرآن ہمیں حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ قرآن ہمیں صحیح تصویر بتاتا ہے، صحیح تصویر پیش کرتا ہے، حقیقت بیان کرتا ہے قرآن، اور واقعی میں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی قصص بیان کیے ہیں وہ حق کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی واقعات کی ڈیٹیل نہیں بتاتے ہیں، بلکہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے اس میں، اور اس سے جو سبق ہمیں حاصل کرنا ہے وہ ہوتا ہے۔ جبکہ کرسچینٹی میں یا ہم دیکھتے ہیں دوسرے جتنے مذاہب ہیں وہاں پر قصے کہانیاں برائے قصے کہانیاں ہوتی ہیں، بس اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں اس وقت کیا سوچ پائی جاتی تھی اس واقعے کے تعلق سے، یا ان کی نظر میں اس واقعے کی کیا اہمیت تھی اور کیا اس کی ویلیو تھی۔ یہ کہانی یا یہ قصہ قرآن نازل ہونے سے پہلے ان کے یہاں پر مشہور تھا کرسچینٹی میں۔
ان کا جو سورس آف نالج تھا، کچھ پرانے لوگ جو پریسٹ تھے ان کے، اور اسپیشلی سیرین عرب جو کرسچنس میں کاپٹک کرسچنس ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ کرسچنس کاپٹک کرسچنس کہلاتے ہیں جو بچپن سے کرسچن ہے، یعنی جو ریورٹ نہیں ہوئے یا جو کنورٹ نہیں ہوئے. کنورٹ کہہ سکتے ہیں ہم، سوری ریورٹ نہیں کہہ سکتے، کنورٹ نہیں ہوئے تو وہ کاپٹک کرسچنس کہلاتے ہیں، جو شروع سے کرسچن تھے سمجھے. اور اس میں زیادہ سیرین جو کرسچنس ہوتے ہیں ایکچولی یہ جارڈینین یا سیرین. تو ان کا ایک ٹریڈیشن تھا ان جوانوں کے بارے میں، ان کے یہاں پر ایک سوچ پائی جاتی تھی، ایک کہانی مشہور تھی یا جو بھی کچھ تھا ان کے بارے میں. وہاں پر ایک فیسٹ ہوتا تھا، کھانا پینا اور ان کا ذکر کرتے تھے وہ لوگ. یعنی کرسچینٹی میں اس زمانے میں سیریا وغیرہ میں ایک میل لگاتے تھے وہ لوگ، یا ایک تہوار مناتے تھے ان نوجوانوں کے تعلق سے ان کی یادگار میں، اور اس میں کھانا پینا ہوتا رہتا تھا اور ان نوجوانوں کو وہ ذکر کیا کرتے تھے. اور ان نوجوانوں کی پکچرز بھی ان لوگوں نے بنا لی تھی، ایون کتے کا بھی انہوں نے کوئی مجسمہ یا پکچر کوئی ٹائپ چیز بنا لی تھی. کرسچن ان کو سینٹ سمجھتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کرسچینٹی میں سینٹ کو کیا درجہ حاصل ہوتا ہے. جیسے سینٹ پال کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس نے بالکل ہی یعنی کرسچینٹی میں جو سارا شرک آیا ہے ایکچولی زیادہ تر مین سینٹ پال کی وجہ سے آیا ہے. تو بہرحال وہ ان کو یوتھ آف ایفسس کہا کرتے تھے. اس شہر کا نام یعنی جہاں پر یہ اصحاب کہف تھے اس کا نام افسوس یا افسوس کہا جاتا ہے، اور انگلش میں ایفسس کہتے ہیں اس کو. اور یہ گریک رومن ایمپائر یعنی اس وقت کا جو یونانی شہر یونان جو تھا اس وقت کا، وہ وہاں کا جو گریٹ رومن ایمپائر آپ کہہ سکتے جس کو کہ اس وقت یعنی چونکہ جو بادشاہت تھی یا سپر پاور آپ کہہ سکتے ہیں، وہ گریٹ رومن ایمپائر کہلاتی تھی. تو یہ وہی رومن ایمپائر کا ایک شہر تھا، اور آج کل یہ ترکی کا ایک کونا ہے. ترکی کے بالکل کارنر پر یہ شہر پایا جاتا ہے. جو سب سے پہلا ریکارڈ ملتا ہے عرب کرسچنس کے پاس، عرب کرسچنس کے پاس نہیں ملتا بلکہ یہ گریک کرسچنس کے پاس ملتا ہے. پہلا واقعہ اس کا، پہلا ریکارڈ اس واقعے کا جو ریکارڈ رکھا گیا تھا وہ گریک کرسچنس نے رکھا. اور یہ واقعہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 150 سال پہلے ہوا، یعنی وہ نوجوانوں کا اٹھنا غار سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو ابھی آنے کو 150 سال باقی تھے تب یہ واقعہ پیش آیا. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا آسمانوں پر تو اس کے تقریباً 570 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور تقریباً پھر سمجھے 600 سال گزر چکے تھے کہ آپ کو نبی بنایا گیا. تو آپ یہ بھی تھوڑا سا دیکھتے چلیں. تو اس وقت ایکچولی یعنی جس وقت یہ اصحاب کہف، جس وقت یہ لوگ اپنے شہر سے بھاگے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس بادشاہ سے جان بچانے کی خاطر یہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تھے یہ نوجوان. تو اس وقت ایکچوئل دین اسلام تھا، یعنی کرسچینٹی کا کوئی وہاں پر نام و نشان نہیں تھا، بلکہ دین اسلام ہی کہلاتا تھا، کرسچینٹی نہیں تھی. یعنی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی مانتے تھے، اور وہ بھی ایک معجزہ. یعنی ہم سب جانتے کہ وہ حضرت مریم سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے. تو بہرحال ایکچوئل دین اسلام اس وقت وہاں پر موجود تھا کچھ لوگوں کے نزدیک، کچھ لوگوں کے حد تک. تو یہ واقعہ وہ بتاتے ہیں جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو اس تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 150 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا جب ان کو اٹھایا گیا. تو یہ اسٹوری عرب دنیا میں آئی، عرب کرسچنس کے پاس آئی. ایک نام بتایا جاتا ہے جیکب بیڈیس، اس نے ان کے بارے میں پوئم لکھی اور اس نے ان کو شہدا لکھا. جبکہ ہم سب جانتے ہیں مسلمان ہم ان کو شہدا نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرل موت دی تھی. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا کئی 100 سال تک کے، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرل موت ڈیتھ دی. تو اس وقت کرسچینٹی میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی یا بحث چل رہی تھی کہ موت کیسے ہوتی ہے، صرف روح اٹھائی جاتی ہے باڈی نہیں، یا پھر صرف باڈی اٹھائی جاتی ہے روح نہیں. لیکن کچھ لوگ یہ بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، باڈی کے ساتھ روح بھی اٹھا لی جاتی ہے. تو کچھ لوگ ان نوجوانوں کی مثال دیتے تھے کہ نوجوانوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کی تو باڈی رہ گئی تھی اور روح چلی گئی تھی اوپر. تو بہرحال یہ اس وقت یہ بحث چھڑی ہوئی تھی. اور ایک اور بھی معاملہ تھا کہ وہ لوگ آخرت کے تعلق سے لاپرواہ ہو گئے تھے، یعنی ان کو اس بات پر یقین نہیں رہا تھا کہ موت کے بعد کوئی دوبارہ زندگی بھی ہوگی، یہ اٹھائے جانا. تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھی نوجوانوں کے بارے میں کہ وہ نوجوان کرسچنس کی مدد کریں گے. یعنی جو درگاہ پرستی آپ کہہ سکتے ہیں جس کو، وہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا تھا اس زمانے میں کرسچنس میں کہ یہ جو نوجوان ہیں جو کہ غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، یہ نوجوان سفارش کریں گے، سفارشی بنیں گے. جو سیلویشن کا عقیدہ ہے یا انٹرسیشن
کا جو آپ عقیدہ کہہ سکتے ہیں وہ ان کو بڑا سمجھتے تھے، یعنی ان نوجوانوں کو وہ بڑا سمجھتے تھے کہ یہ آخرت میں ہمارے کام آئیں گے۔ اور یہ نوجوان جیل میں کیوں گئے تھے؟ ان کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا تھا کہ اس وقت جو رومن امپائر تھی، اس کا جو بادشاہ تھا ایکچولی وہ بت پرست تھا، اور وہ کرسچنس کو، یعنی جو اس وقت کے ایکچوئل مسلمان تھے، ان کو بہت زیادہ سزائیں دیتا تھا۔ بہت مشہور تھا وہ بادشاہ مسلمانوں کو سزائیں دینے میں۔ تو اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو جیل میں ڈالا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گریک جو رومن امپائر تھی، یا رومن، آج بھی آپ نے دیکھا یونانی مجسمے بہت مشہور ہیں، یعنی یونان میں جگہ جگہ مجسمے بنے ہوئے تھے، اور اپولو گاڈ وغیرہ یہ تو آج تک بھی بہت مشہور ہے نا، کیوپڈ وغیرہ جتنے بھی ہے۔ تو بہرحال وہاں پر مجسمے بہت مشہور تھے، ہر دیوی دیوتاؤں کے انہوں نے مجسمے بنا رکھے تھے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اپولو کا جو مجسمہ ہے، اور اس کو وہ ایک گاڈ مانتے تھے اپولو کو، استغفر اللہ۔ تو اس زمانے میں جس وقت یہ رومن امپائر، جس وقت یہ نوجوان تھے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ کا نام جو ہے الگ الگ آتا ہے، دقیانوس اور دقیوس، یہ نام بتایا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی نام ہو، تو جیسے ہمارے یہاں پر آپ کو یاد ہوگا، اپنے یہاں اردو میں ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں لفظ، ہے نا، اگر جو بہت اولڈ فیشن ہے، یا جو اگر پرانے خیالات رکھتا ہے، یا اگر جو بہت پرانی باتوں کو مانتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے خیالات تو بہت ہی دقیانوسی ہو گئے، یہ تو بالکل دقیانوس بن گئے، ہے نا۔ یہ جملہ مشہور آپ نے سنا ہوگا۔ تو ایکچولی دقیانوس، وہ چونکہ وہ نوجوانوں کے وقت وہ بادشاہ تھا، اور وہ کئی سو سال کے بعد وہ نوجوان دوبارہ اٹھے، تو چونکہ وہ بادشاہ بہت پرانا تھا، پہلے کا بادشاہ تھا، اور نوجوان کئی سو سال کے بعد اٹھے، تو وہ پرانے بادشاہ کے لیے اور پرانی خیالات کے لیے دقیانوس کا لفظ ہماری اردو زبان میں بھی آ گیا۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے یہاں ایک معاملہ تھا، اس کو بھی ہم نے یہاں ڈسکس کر لیا، جو ہمارے یہاں بات بولی جاتی ہے۔ تو اس بادشاہ کا نام دقیانوس یا دقیوس بتایا جاتا ہے، یا دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سٹی میں آیا، جو رومن امپائر کے جو الگ الگ سٹیز تھے، اس کے ایک سٹی میں آیا، اور وہاں پر اس زمانے میں پالیٹکس اور بادشاہت ایک ہی تھی، اور جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا، اور بادشاہ کے سامنے یہ شو کرنا پڑتا تھا کہ اگر آپ اس بادشاہ کے لائل ہیں، تو بادشاہ جن مجسموں کی، جن بتوں کی پوجا کرتا ہے، یہ بادشاہ جس کو مانتے ہیں، آپ کو بھی اس کے سامنے وہ لائلٹی شو کرنا پڑے گا۔ تو جب بادشاہ آتا اور وہاں پر مجسمے بنے ہوتے، یا جو دیوتا ہوتا جس کو وہ فالو کرتا بادشاہ، یا جس کی وہ پوجا کرتا، تو لوگ آ کر وہاں پر اپنی سمپتھی اس کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ بھی جھک جاتے تھے ان بتوں کے سامنے۔ تو کہا جاتا ہے، یعنی اس زمانے میں مذہب اور پالیٹکس الگ الگ نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کے؟ یعنی جو مذہب تھا، جو جس دین کو وہ لوگ فالو کرتے تھے، اور پالیٹکس، سیاست، یہ الگ الگ نہیں تھی، دونوں ایک ہی تھے اس وقت۔ اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا، وہ جس دین کو فالو کرتا تھا، لوگ اسی کو فالو کرتے تھے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بتوں کا پرستار تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ وہ ایک سٹی میں وزٹ کر رہا تھا، دقیانوس جس کا نام تھا، اور لوگ آ کر اپنی لائلٹی اس کے سامنے پیش کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اس گاڈ کو بھی وہ مانتے ہیں جس کو بادشاہ مانتا ہے۔ اب یہ بات ان نوجوانوں کو پسند نہیں آئی، یہ نوجوان بھی وہاں آئے تھے، تو انہوں نے نہ بادشاہ کو رسپیکٹ شو کیا، اور نہ ہی وہ بادشاہ جس گاڈ کو مانتا تھا اس بادشاہ کے ماننے والے گاڈ کو بھی رسپیکٹ شو نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، ان نوجوانوں کو، لہٰذا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ وہاں سے نکل گئے، اور بادشاہ کو پتہ چل گیا، اور پھر اس نے غار پر دیوار بنا دی۔ آپ دیکھیے کرسچن پرسپیکٹو ہے، جو کرسچینٹی میں جو نظریات پائے جاتے ہیں، وہ وہاں کی سٹوری ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ ہر تفسیر میں یہ اویلیبل ہے، آپ کو اسٹوری مل جائے گی جو کرسچینٹی پرسپیکٹو میں جو بات آتی ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اب یہاں سے، اب دیکھیے اسٹوری چینج ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا بتا دیا کہ وہ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں، اور بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیج کر اس غار پر دیوار چنوا دی، اور اس غار پر نام لکھ دیے گئے ان کے۔ اور اسی وقت ہی کوئی دوسرے لوگ بھی تھے جو گریک گاڈ کو نہیں مانتے تھے، جن کا ایمان چھپا ہوا تھا، انہوں نے جا کر وہاں دیوار پر ان نوجوانوں کے نام لکھ کر لگا دیے۔ یعنی یہ جو کرسچینٹی میں جو یہ کہانی مشہور تھی، وہ اس طرح سے مشہور تھی کہ بادشاہ نے دیوار بنا دی، اور اس وقت کے جو بہت سارے جو سچے مسلمان تھے، انہوں نے وہاں پر آ کر ان نوجوانوں کا نام اس دیوار پر لکھ دیا، کتبے لگا دیے۔ اور پھر کچھ عرصہ گزر گیا، ایک شپرڈ تھا، یعنی ایک چرواہا تھا، وہ بکریوں کے لیے ایک پتھر ہٹا رہا تھا، ان کو چرانے کے لیے لے کر جا رہا تھا، تو اسے وہ کیو دکھائی دی۔ اس کو کچھ لڑکے سوتے ہوئے دکھائی دیے، اس نے ان کو نیند سے اٹھا دیا۔ اس زمانے تک حکومت کرسچن تھی،
उन लोगों ने जब देखा कि सब लोग क्रिश्चियन बन गए, यानी ये जो क्रिश्चियनिटी में जो कहानी मशहूर थी वो क्या है कि वो कहते कि ये नौजवानों के बारे में कैसे पता चला कि एक चरवाहे ने उनको फाइंड आउट किया, एक गार उसको दिखाई दी, उसने उनको नींद से जगाया, वो उठ गए, उठकर बेदार हुए, और जब वो चरवाहे के साथ वो नौजवान असहाबे कहफ जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हर घर पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, यानी सब लोग क्रिश्चियन बन गए हैं। तो वो बहुत खुश हो गए। अब उस वक्त का जो बादशाह था वो बादशाह वो भी क्रिश्चियन था, वो लोग लिखते हैं, और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। तो उस बादशाह ने उनको इनवाइट किया अपने महल में, लेकिन ये नौजवानों ने कहा कि नहीं, हम नहीं आते, और कहा कि हमारा जो पर्पस था ये सोने का, इतने लंबा अरसा सोने का, वो लोगों को दिखाना था कि अल्लाह ताला वापस उठाएगा लोगों को, यानी दोबारा जिंदगी के बाद मौत के बाद दोबारा जिंदगी होगी, और अल्लाह इंसानों को वापस उठाता है। और वो नौजवान फिर गार में गए और वहां उनका इंतकाल हो गया। अब ये क्रिश्चियनिटी का पर्सपेक्टिव है जो आपके सामने पेश किया गया, यानी वो यहाँ क्या बताना चाह रहे कि एक्चुअल दीन क्या था, क्रिश्चियनिटी थी, क्योंकि वो नौजवानों ने क्या देखा, हर घर पर क्रॉस बना हुआ है। जबकि आपको मालूम हो कि वो नौजवान किस वजह से भागे थे, किस वजह से उन्होंने अपनी जान बचाई थी, अपने ईमान को बचाना चाहते थे। क्रिश्चियनिटी का तो कोई वहां पर एक सवाल ही नहीं पैदा होता, ट्रिनिटी का कोई अकीदा था ही नहीं उस वक्त, ये तो बहुत बाद में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के तकरीबन 350 साल बाद ये अकीदा पैदा हुआ उन लोगों का कि 3 में का एक खुदा, और 3 में का एक और 1 में का 3। अस्तगफिरुल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ करे। हम तो इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई हमसर नहीं, ना वो किसी का बेटा है और ना उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है। तो बहरहाल ये क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव था। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब आप देखें कि अब असल हकीकत हमें मालूम पड़ेगी कि अल्लाह ताला उन असहाबे कहफ के बारे में बता रहे हैं, और अल्लाह ताला आगाज किस तरह से कर रहे हैं, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफी व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुम ये समझते हो, या तुम ये गुमान कर रहे हो कि ये जो असहाबे कहफ थे, ये जो पीपल ऑफ द केव थे, ये जो नौजवान थे, ये जो रकीम थे, ये क्या कोई हमारी अजीब निशानियों में से थे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम होश के नाखून लो, तुम थोड़ा सोचो तो सही। ये असहाबे कहफ ये हमारी कोई अजीब निशानी नहीं थे, बल्कि इससे बड़ी अजीब अजीब निशानियां तो हम इससे बड़ी बड़ी निशानियां भेज चुके हैं। सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये कुरान है हमारा। सबसे बड़ा मौजज़ा तो यह है कि हमने इस रसूल को मबूस किया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम सवाल कर रहे हो, तुम कोइस करते हो हमारे नबी से, तुम ये बातें ला रहे हो जबकि तुम्हारे पास तो खुद से ही मालूमात नहीं है। तुम किस बुनियाद पर ये सवाल कर रहे हो? जो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है वो तो तुम्हारे पास भी नहीं है। तुम्हारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है तुम्हारे पास इस खबर की। और ये कोई नौजवान हमारी कोई अजीब निशानी में से नहीं थे, बल्कि इससे बड़ी बड़ी निशानियां हम भेज चुके हैं इससे पहले। तो यहाँ पर वही रेफरेंस से अल्लाह ताला उनको फरमा रहा है कि तुम खुद तो नहीं जानते, यानी यहूद ने कहने लगाया था, नहीं यहूद ने सवाल करने लगाया था। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम खुद तो नहीं जानते और तुम मुझसे पूछ रहे हो या मेरे रसूल से पूछ रहे हो। एग्जैक्ट बात तो तुम भी नहीं बता सकते, लो हम ही तुम्हें बता देते हैं। हर चीज जानने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमको खुद भी उसकी कोई हकीकत नहीं मालूम। तो ये जो असहाबे कहफ है, कहफ कहते हैं एक्चुअली, इसके बारे में 2-3 मुफस्सिरीन ने अलग अलग इसके मानी लिखे हैं, वल्लाहु आलम। वैसे तो कहफ उर्दू में गार को ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं या कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि बड़े से पहाड़ के अंदर एक खो, ठीक है, यानी एक दहाना जो होता है ना गार का, यानी एक बड़ा पहाड़ हो उसके अंदर गार हो, वो केव कहलाती है, वो कहफ कहलाती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहे कि असहाबे कहफ क्या कोई अजीब निशानियों में से थे? ए कुरैश, तुमने पूछा था क्या तुम समझते हो कि कोई अजीब निशानी थे? उससे भी बड़ी बड़ी निशानियां हम भेज चुके हैं। कुरान इससे बड़ा मौजज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक मौजज़ा है, हमने नबी बनाया उनको, और तुम असहाबे कहफ के बारे में पूछ रहे हो। फिर दूसरा लफ्ज आता है यहाँ पर रकीम का। पहले तो हो गया कहफ, तो कहफ वसी गार को कहते हैं, और गार का लफ्ज तंग खो के लिए इस्तेमाल होता है, मगर उर्दू में गार कहफ का हम मानी है, ठीक है। दूसरा रकीम के मानों में बहुत इख्तिलाफ है कि रकीम क्या है।
क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम समझते हो कि ये असहाबे कहफ व रकीम और रकीम, तो अब रकीम फिर क्या हुआ, क्या चीज है? तो अलग अलग मुफस्सिरीन ने इसके अलग अलग मानी बताए हैं। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि रकीम के मानी टैबलेट के भी होते हैं, क्विक समरी के भी होते हैं, या थीम भी हो सकता है, यानी कोई थीम। और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि रकीम से मुराद कतबा है। कतबा मतलब जिस पर नाम लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि बाज़ औक़ात कुछ लोग, जैसे क्रिश्चियंस की जब आपने कब्रिस्तान देखे होंगे, उसमें कतबे लगे होते हैं हर कब्र के पास, उस पर वो मरने वाले का नाम, तारीख पैदाइश और डेट ऑफ डेथ ये सब लिखी होती है, तो उसको भी कतबा कहा जाता है। तो कतबा, रकीम से मुराद क्या है? कतबा, जिस पर असहाबे कहफ के नाम और उनका वाक़या दर्ज था कि वो तवील जमाने तक उस गार में पड़े रहे हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं कि कोई थीम, यानी यहाँ पर एक्चुअली ये थीम भी हो सकता है कि जिंदगी बाद मौत, यानी मौत के बाद जो जिंदगी होगी उसका जो थीम, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो भी हो सकता है। समरी हो सकती है, जो उनकी स्टोरी थी उसकी कुछ समरी वहां उन लोगों ने कुछ उसका जस्ट लिखा होगा। टेबलेट यानी पत्थरों पर लिखा था, इसीलिए कतबा। कतबा वही कहते हैं कि जो पत्थर पर कुंदा होते हैं अल्फाज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये कोई अजीब निशानियों में से थे हमारे, नहीं, बल्कि ये चंद नौजवान थे। अब आगे जो लफ्ज आया है अगली आयत में, आयत नंबर 10 में फिथिया का लफ्ज आया है। फिथियतन नौजवान को कहते हैं। और ये जो फिथिया का लफ्ज है एक्चुअली जमा किल्लत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक अरबी ग्रामर का कायदा है जिससे एक उस लफ्ज से ही पता चल जाता है कि 10 से कम या 10 से ज्यादा, इस तरह से। तो फिथिया, इससे ये पता चलता है कि ये 10 से कम लोग थे। वल्लाहु आलम इनकी तादाद कितनी थी, 7 थे, 8 थे, 9 थे, या कौन कौन थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी एक्चुअल तादाद नहीं बताई है। लेकिन जहां बात खत्म की है तो 7 पर बात खत्म की है, तो वल्लाहु आलम कितने थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम क्या समझते हो कि ये कोई अजीब कहानी है, अजीब हमारे मौजज़ा है? नहीं, बल्कि इससे बड़े बड़े मौजज़े हम पेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो इस्तफहाम, एक सवालिया जुमला है, नफी और नहीं के मानी में है। अमहसिबता, तुम क्या समझ रहे हो? तुम समझ के कोई एक अजीब वाक़या है, कोई अनोखा वाक़या है, कोई अनहोनी बात है? नहीं, बल्कि हम तो ऐसे मौजज़ात भेजते रहते हैं। तो अल्लाह ताला के सामने कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई अनोखा वाक़या ना समझो तुम इसको। ऐसी बात नहीं कि इसका कोई, इससे मिलता जुलता कोई वाक़या, कोई मौजज़ा है नहीं अल्लाह ताला के पास, ये वाक़या पेश ना आया हो। असहाबे कहफ की तरह का नहीं, बल्कि इससे बड़े बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। तुम खुद तुम अपने अनफुस में देखो, अपनी ज़ात में देखो, आसमान पर देखो, अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाता रहता है। अल्लाह ताला अपनी निशानियों के जरिए से हक और बातिल का फर्क वाज़े करते रहता है। तो यहाँ पर ये ना समझो कि असहाबे कहफ का किस्सा कोई अजायबात में से है, नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला के मौजज़ात में से सिर्फ एक मौजज़ा है। तो ताज्जुब, कोई एक वाक़े पर फोकस कर लेना, नहीं तुम समझो कि कोई बहुत बड़ी बात तुमने पूछ ली है, ये कोई अक्लमंदी की निशानी नहीं है। तो जो मोमिन बंदा होता है वो तो अल्लाह ताला की हर आयत, हर निशानी में गौर फिक्र करता है और उससे सीखता है। और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को गौर फिक्र की दावत दी है, और गौर फिक्र दरअसल ईमान की चाबी है, कुंजी है। और जब गौर फिक्र करता है इंसान तो उसके इल्म में, उसके ईमान में, उसके यकीन में इजाफा होता है। तो यहाँ पर रकीम का इजाफा किया गया है। तो कहफ से मुराद पहाड़ के अंदर एक गार है, और रकीम से मुराद कतबा है जिस पर असहाबे कहफ के नाम और उनका वाक़या दर्ज था। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला असहाबे कहफ की स्टोरी बता रहे हैं कि कौन थे वो लोग, कैसे वो गए। इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सुभान अल्लाह, क्या बात यहाँ लाई गई है, सोचें। सुभान अल्लाह, कि ये जो स्टोरी बताई गई, ये बताया जा रहा है कि वो फिथिया, वो नौजवान थे। फिथिया कहते हैं यंग लोगों को, नौजवानों को। तो यहाँ अल्लाह ताला प्रेस कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं उन नौजवानों की। और यहाँ जो स्टोरीज बयान करने का मकसद है कुरान का, जो कसस बयान करता है कुरान, उसमें भी एक सबक होता है। और हम देखते हैं कि कुरान कुछ चीजों पर मुश्तमिल है, कुछ लॉज है उसमें, यानी कुछ कानून बताए गए हैं, शरीयत है, कुछ अकायद हैं, और कुछ कसस हैं। ठीक है, और चूंकि कसस हर इंसान पसंद करता है,
چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، میل ہوں، فیمیل ہوں. تو اللہ تعالیٰ قصص بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قصص بیان کرنے کا مقصد بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے یا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. انسانوں کی طرح نہیں ہوتا. اس میں مقصد واضح ہوتا ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات بیان کرنے میں سچا کون ہو سکتا ہے بھلا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ تحقیق ان قصص میں عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احسن القصص کا لفظ استعمال کیا. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کی ہمیں بات بتا رہا ہے کہ جب وہ نوجوان انہوں نے جب غار میں پناہ لی تو کیا ہوا. اب یہ سٹوری ایکچوئل شروع ہو رہی ہے، یعنی ام حسبتا سے شروع ہو رہی ہے، اور خاص طور سے اس میں یہ والا جملہ جو آیت نمبر 10 میں ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے. یہی سوال پوچھا تھا نا انہوں نے کہ کون ہے وہ، تو اب یہ وہ چند نوجوان جب غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ان کی دعا بھی کیا تھی، کیسے وہ نوجوان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اب ایک اپنے اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں. اور احسن القصص، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جملہ کہا ہے کہ سب سے بہترین اسٹوری یوسف علیہ السلام کی اسٹوری کو کہا ہے، وہاں پر بھی قصص کا لفظ استعمال کیا. تو جو وزڈم ہوتا ہے اس قصے کے پیچھے، جو لیسن ہوتا ہے، جو اسٹوری کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک اور انٹرسٹنگ تھنگ جو ہوتی ہے، اگر آپ کمپیئر کریں دوسری کتابوں کے مقابلے میں جہاں پر قصے کہانیاں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ یعنی وہ آج وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نام سے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تورات، انجیل یا کوئی بھی کتابیں، جبکہ وہ پوری طرح اس کو چینج کر چکے ہیں. اس میں ہر طرح سے تحریف ہو چکی ہے، معنوی بھی اور ٹیکسٹ کے ساتھ بھی ہر چیز انہوں نے بدل دی ہے. تو کوئی مذہبی اور دوسری کتابیں بھی ہوں گی تو آپ دیکھیں اس میں جب قصے کہانیاں ہوتی ہیں تو آپ کمپیئر کریں کبھی بھی اور سوچیں، دیکھیں، غور کریں کہ اس میں اس قدر ڈیٹیل ہوتی ہے، سو مچ ڈیٹیل وہ بھری پڑی ہوتی ہے ان کہانیوں میں. پھر ڈرائینس ہوتی ہے، یعنی بالکل خشک ہوتی ہیں ان کی قصے کہانیاں، جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی انٹرسٹنگ تھنگس نہیں ہوتے. اور یہی سب سے بڑا فرق ہے. پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ جب یہ قصہ بیان کرتا ہے تو وہ سچ بات بتاتا ہے، اور جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جھوٹ گھڑ رکھے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی باتیں جھوٹی گھڑی جاتی ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ قصے بیان کرتا ہے، قرآن میں کوئی قصہ آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ بلا وجہ کی کوئی ڈیٹیل نہیں بیان کرتا، کوئی غیر ضروری باتیں نہیں ہوتی ہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، انٹرسٹنگ تھنگس ہوتے ہیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتا ہے. مقصد پر فوکس ہوتا ہے، بلا وجہ کی زیادہ کی باتیں نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں گے کہ جگہوں کے نام نہیں ہوتے، شہروں کے، پلیسز کے، محلوں کے اس کے نام نہیں ہوتے، کوئی ڈیٹس نہیں ہوتی، کوئی دن نہیں بتائے جاتے. کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ خود سوچیں، جگہوں سے کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے جتنی آپ سورہ کہف کی آپ جہاں چاہے تفسیر پڑھ لیں، آپ کو اتنی ڈیٹیل ملے گی، اتنی ڈیٹیل ملے گی، بہت زیادہ. تو اس سے جو مقصد ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتے، اس سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. جگہوں کے نام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگوں کے نام بھی نہیں بتاتے. ایون اگر آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں گے جو قصے کہانیاں ہیں تو اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، سن آف سو، سن آف سو، سن آف سو. جینیالوجی اتنی لمبی پیش کر دی جاتی ہے کہ اصل جو نام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. پھر ڈیٹیل آپ کو مقصد سے ہٹا دیتی ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. اسباق دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. قرآن میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اور وہی کسی نے کہا تھا نا، جیسے یہ موہنجودارو، کڑپا وغیرہ کے جو علاقے ہیں جو ہمارے انڈیا پاکستان کے پاس ہیں، تو جب وہاں کی وہ کلچر کو انہوں نے دیکھا، جو وہاں پر جو پہلے جو قومیں آباد تھیں جن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بہت سویلائز تھیں، اور انہوں نے کیسا نقشہ بنایا تھا، یعنی انجینئرنگ کی ایک اعلیٰ نشانی بتایا جاتا ہے کہ کیسے وہ لوگ تھے اس زمانے میں بھی. لیکن وہ قومیں برباد ہو گئیں، یعنی زمین کے اندر دھنس گئی، مطلب ان کے اوپر عذاب آیا تھا. تو ایکچولی وہ دیکھ کر تو ہم کو سیکھنا ہے کہ یہ قومیں تھیں اپنے وقت کی، اپنے دور کی سب سے زیادہ بہترین قومیں، لیکن آج کیا ہوا کہ زمین کے اندر دھنسی پڑی ہیں. تو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا. تو کچھ لوگ وہاں گئے مسلمان، اور جب انہوں نے موہنجودارو اور کڑپا کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری اصل تہذیب تو ان سے جڑی ہوئی ہے، یہ نان مسلم قوموں سے. یہ جو دین ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، جو اسلام ہے یہ تو عرب سے آیا ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہتے ہیں. یعنی اصل چیز انہوں نے عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے عبرت نہیں حاصل کی. اور یہی آج معاملہ ہو گیا ہے
کہ آثار قدیمہ کو دیکھ کر واہ واہ کیے جاتے ہیں، ان کی تہذیب پر اشعار لکھے جاتے ہیں کہ کیا بہترین تہذیب تھی، اور دین اسلام سے بیزاری برتی جاتی ہے۔ تو عبرت چھٹانک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے۔ یہ والا معاملہ ہے کہ جا کر دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا، تو نہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ تو قرآن میں جو مقصد ہوتا ہے قصص کا، اس میں عبرت دلائی جاتی ہے کہ تم عبرت حاصل کرو، اس سے تم کچھ اس سے سبق سیکھو۔ تو بلا وجہ کی ڈیٹیل نہیں ہوتی، کوئی سبق ہوتا ہے۔ آپ کی اصحاب کہف کا ہی قصہ دیکھ لیں، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ کنگ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ قتل کرنا چاہتا تھا یا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آیت پڑھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں ان کا غار میں پناہ لینا ہی کس بات کی علامت ہے کہ وہ کنگ ان کی جان کے در پہ آزار ہوگا، وہ کنگ نے ان کے جان لینے کا فیصلہ صادر کر دیا ہوگا، اسی لیے بیچارے وہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے۔ تو انسان خود بخود سمجھ سکتا ہے، تو اس کے بہت ساری ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ جو اصحاب کہف کی سٹوری ہے، یہ اتنی مشہور ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، ہماری مسلم کمیونٹی میں بھی، مسلم ورلڈ میں بھی، اور ہر کوئی اپنے آپ کو ان کے کلچر سے جوڑتا ہے، اور ہر کنٹری والے کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ان کی کنٹری میں تھے۔ اصل میں یہ بھی بتانا ہے کہ نہیں، ہر کوئی اپنا تعلق ان سے جوڑنا چاہتا ہے، یعنی ہم ان سے اتنے قریب ہیں اصحاب کہف سے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا نام باقی رہنے دیا، کس بدولت، ان کے ایمان کی بدولت، یعنی وہ ایک ایمان کو بچانے نکلے تھے، اور انہوں نے اپنے اس ایمان کے لیے اپنی زندگی تجدی، تیاگ دی، انہوں نے چھوڑ دیا پیچھے اپنے عیش و آرام کو، اپنے لگزیریس لائف کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اور صرف کیا بچانے کے لیے وہ بھاگے وہاں سے، کیا ساتھ لے کر چلے تھے وہ؟ اپنا ایمان۔ تو آپ دیکھیں سب سے قیمتی چیز آج ہمارے پاس جو ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ایمان ہے۔ چاہے کوئی ہمیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر دے، لیکن وہ ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو بڑھانے کی بھی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس کو بڑھانے کے ہم سورسز تلاش کریں، وہ سورسز ڈھونڈیں، وہ مواقع ڈھونڈیں جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو یہ جو اسٹوری ہے اصحاب کہف کی، یہ ہر جگہ مشہور ہے، ہر ملک والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں ہے، ٹیونیسیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں ہے، جارڈن والے کہتے ہیں ہمارے ملک میں ہے، الجیریا والے کہتے ہیں ہمارے ہیں، مصر والے کہتے ہیں ہمارے ہیں، ایون انڈین پاکستانی کلچر، کچھ انڈین پاکستانی کلچر میں یہ بات مشہور ہے کہ اصحاب کہف انڈیا پاکستان کے تھے۔ بہرحال ہم نہیں جانتے وہ کس سرزمین پر آئے تھے، کہاں تھے، کون سا علاقہ تھا، کون سی جگہ تھی۔ اور یہ ارلی کرسچنز کی بات ہے، یعنی ابھی کرسچینٹی شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ جو یثرب کے یہود تھے انہوں نے یہ سوال پوچھنے لگایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی یہ کہانی یا یہ قصہ ایرانی یہودیوں سے آیا تھا، یہ نصارہ سے آیا تھا، اس کا شارٹ ورژن تھا ان کے پاس، ان کو بھی ڈیٹیل نہیں معلوم تھی۔ تو فتیا ینگ مین، 10 سے کم لوگ، انہوں نے دعا کی ربنا آتینا من لدنک رحمہ۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے، سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں دعا کا، پہلے نکلے، چھپنے کی جگہ تلاش کی، یعنی آپ دیکھیں پہلے ایکشن ہے، پہلے تلاش ہے، پہلے صحیح ہے، جد و جہد ہے۔ یعنی آپ کو دونوں چیزیں لے کر چلنی پڑتی ہیں۔ آپ کو جو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے سورسز رکھے ہیں آپ کے لیے، جو کوشش ہے، جو جد و جہد ہے، جو ایکشن ہے، وہ آپ کو کرنا ہے۔ یعنی کچھ اسپرچولیٹی بھی چاہیے آپ کو، اور کچھ آپ کو دنیاوی جد و جہد بھی چاہیے۔ یہ دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے، اور یہی توکل ہے۔ تو انہوں نے پہلے چھپنے کی جگہ تلاش کی، وہ پہلے دوڑے، ڈھونڈتے رہے، اور انہوں نے سب سے بہتر جگہ جو پائی وہ سمجھا انہوں نے کہ پہاڑوں میں جا کر غاروں میں پناہ لینا۔ پھر اس کے بعد غار میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ دعا کی۔ تو آپ بھی پہلے ایکشن کریں، پہلے عملی قدم اٹھائیں، پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو جو آتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی انسان تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن انسان، اس کا ایمان، اس کا عمل ہی یہ بتاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا اس نے اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کیا ہے۔ تو بہرحال ایکشن کی بات کی گئی ہے، پہلے انہوں نے عمل کیا، صحیح کوشش، جد و جہد، اور اس کے بعد دعا سے انہوں نے کام لیا۔ تو دعا مومن کے لیے ہتھیار کا کام دیتا ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے ہتھیار ہے مومن کا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی جاب نہیں ہے،
تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ اپنا سی وی بنائیں گے، سی وی فارورڈ کریں گے، آگے کسی کو دیں گے سی وی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے دل ہی دل میں کریں کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے جاب لگ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے جاب لگ جائے. اب جب کسی کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو بھلا کوئی آپ کو گھر پر لا کر کیسے جاب آفر کرے گا؟ آپ کو پہلے جدوجہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، پھر تب کہیں جا کر آپ کو جاب ملے گی، اور دعا بھی کرنا پڑے گا ساتھ میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چند نوجوان تھے اور انہوں نے کہا، دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، یعنی اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں ثابت قدمی عطا کر، شر سے محفوظ رکھ اور ہمیں نیکی کی توفیق دے. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں درستی پیدا کر، یعنی رشد و ہدایت تک پہنچانے والا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے دینی اور دنیاوی امور کی اصلاح کر دے. یعنی انہوں نے کوشش کے ساتھ اپنی قوم کے جو عذاب تھا اس سے، سزا سے بچنے کی کوشش کی. اس فتنے سے انہوں نے فرار حاصل کی. جو فتنہ کون سا تھا؟ جو ان کو شرک میں انوالو کرنا چاہتے تھے وہ لوگ. تو انہوں نے اس فتنے سے فرار حاصل کی، وہاں سے دور دراز کے مقام پر چلے گئے، اس محل سے، اس مقام سے دور چلے گئے جہاں ان کے لیے چھپنا ممکن تھا، اور اس کے ساتھ وہ نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. تو اپنے نفس اور مخلوق پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اپنے معاملات کی آسانی کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کے لیے ایک ایسا کام آسان کر دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ان نوجوانوں کے کیا انہوں نے نکلتے وقت یہ سوچا تھا کہ اچھا ہمارا نام اتنا باقی رہے گا، ہم کو اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنا دے گا، ہم کئی سو سال غار میں سوتے رہیں گے، جب اٹھیں گے تو لوگوں کے لیے ہم ایک نشانی ہوں گے، اور پھر قرآن میں ہمارا واقعہ بیان کیا جائے گا، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگ ہمارے بارے میں پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آپ ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھتے ہیں، ایک قدم، اور آپ کا رب آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں. واقعی میں ہمارا رب ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. تو یہاں پر ان نوجوانوں کی بات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رحمت خاص عطا کی تھی. تو یہاں پر عقل والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. اس میں یہ قصے میں بہت سارے اسباق پوشیدہ ہیں، عبرت ہے. اس میں اسباب کا ذکر ہے، اس میں آثار کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے کیا آثار چھوڑے. اصحاب کہف کے آثار آپ دیکھیں کہ آج تک ان کا ذکر خیر باقی ہے. انہوں نے اسباب کس طرح سے اختیار کیے، انہوں نے کس طرح اپنے رب سے دعا کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب انہوں نے دعا کی ان نوجوانوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کر دیا. تو یہ آیت دراصل ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی شرک پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر فورس کر رہا ہو تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، آپ اس راستے کو چھوڑ دیں. آپ وہ جگہ ہی نہیں، آپ وہ شہر بھی چھوڑ دیں اور وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اصل چیز جس کو آپ کو بچانا ہے وہ ہے آپ کا ایمان. تو یہاں صراحت کی گئی ہے کہ کفر سے بھاگنے کے لیے، کفر سے فرار اختیار کرنے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی. اللہ کے رسول کس کو بچانا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول نے اپنے گھر بار چھوڑے، صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے باپ دادا کو چھوڑا، اپنے قرابت داروں کو چھوڑا، اپنے دوستوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا. کس وجہ سے؟ ان کو خوف کس بات کا تھا کہ کہیں وہ شرک کے فتنے میں نہ الجھ کر رہ جائیں وہاں مکہ میں رہتے ہوئے. اور آخرکار انہوں نے اپنے اتنے محبوب وطن کو، جو کہ مکہ، جو ان کی جگہ تھی، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں وہ پلے بڑھے، جہاں وہ رہتے تھے، انہوں نے اپنے اس وطن کو چھوڑ دیا. کس لیے؟ صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ ان آزمائشوں سے باہر نکلتا ہے، ان فتنوں سے باہر نکلتا ہے. اور اللہ کے رسول بھی نکلے، آپ مدینہ کے لیے، ہجرت کے لیے نکلے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے. اور اسی طرح آپ کے اصحاب بھی، صحابہ کرام بھی، انہوں نے بھی ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا اور سب کو چھوڑ دیا. اپنی زمین چھوڑی، اپنے گھر چھوڑے، اپنے اہل کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے بھائی کو چھوڑا، صرف کس امید پر کہ ان کا دین سلامت رہے.
اور اس فتنے سے وہ نجات پائیں جو کفر کا فتنہ تھا. جو کافر جس فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے اس فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا. امام قرطبی نے لکھا ہے یہ تفسیر کے یہ کچھ جملے. تو یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں فائدہ کہ آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اپنے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم آتا ہے. جب آپ ایک کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. آپ کی کوشش، آپ کی دعا، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر دین کی راہیں آسان کر دیتا ہے. آپ کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی سوچتی چلی جاتی ہے اور پھر آپ ثابت قدم ہوتے چلے جاتے ہیں اور دین کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر. تو آج کی آیت سے ہمیں جو سیکھنے کو ملا وہ کیا سیکھنے کو ملا کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ تعالیٰ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ثبات دے دے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر. اور دوسری بات کہ دنیا میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور انسان پر ویسی آزمائش آتی ہے جس کی اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے برداشت کرنے کی، جیسے کہ اصحاب کہف پر آئی. تو اگر ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اس کی اٹھانے کی طاقت تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ آزمائش بھیجی اور ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم اس پر صبر کر کے کامیابی سے اس آزمائش سے گزر سکتے ہیں اور اس کے بدلے ہمارے رب نے ہمارے لیے پھر بہت اچھے اجر بھی رکھے ہیں. تو لہٰذا کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ مصائب آتے ہیں تو اس کو ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کریں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنیں اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے اللہ تعالیٰ ہم وہ قربانی دینے والے بنیں اور ہمارے لیے اس میں آسانی ہو انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.